अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज बात करेंगे तिरा से जो लोगों का इनखला शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। कौन कौन से मुश्किलात है, ज़िली इंतज़ामिया की कैपेसिटी क्या है और उनके क्या मुश्किलात है, साथ ही जो है बदनज़मी के वजूहात क्या है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, आप विजुअल में भी देखते होंगे, हम आपको दिखाएंगे कि लंबी कतारें खड़ी हैं। तो इसी हवाले से बात करेंगे और फिर ये है कि ऑपरेशन का फ़ैसला क्यों किया गया, क्या ये ज़रूरी था, इसी हवाले से बात करेंगे। क्योंकि मैंने एक जरगे के मेंबर से बात की जब वो तहरीक तालिबान या जो दीगर शिद्दत पसंद ग्रुप वहाँ तिरा में है, उनसे जो जरगे हुए थे, तो क्यों बात इस हद तक पहुँच गई कि अब ऑपरेशन जो है वो नागुज़ीर हो चुका है। पहली बात तो ये है कि 10 तारीख से बाकायदा इनखला शुरू हुआ था, 10 जनवरी से, और 25 जनवरी जो था वो आखिरी तारीख थी कि इस पे हम उसको ख़त्म करेंगे। तिरा की इतनी आबादी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग, जितना लोग निकल आए हैं, ये कहाँ से निकल आए, ये गारों से निकल आए या कहाँ से निकल आए, इस पे ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो 2 पॉइंट्स लगाए गए हैं वहाँ पे बेपना रश है और क्लियरेंस में भी मसाइल आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि एक लोग अक्सर सवाल उठाते हैं कि ऑपरेशन इस मसले का हल नहीं है। तो मैंने एक जरगे के मेंबर से बात की जो तहरीक तालिबान या जो दीगर शिद्दत पसंद ग्रुप जो बाड़ा में तिरा में है, उनसे जो 2-3 दफ़ा वो गए और जरगे किए कि वो यहाँ से या निकल जाए, या जो है मतलब ये है कि अगर लड़ाई लड़ना है तो लड़ाई लड़े, लेकिन आवाम से दूर होके, आबादी से दूर होके। उनके मुताबिक पहले तो वो समझ रहे थे कि ये एक ग्रुप होगा, लेकिन जब उनको पता चला तो तिरा में 5 मुख्तलिफ ग्रुप जो है वो वहाँ पे इस वक्त उनकी मौजूदगी है। उसमें एक रिलेटेड है जमात दावा से, एक रिलेटेड है रिपोर्टली एक लश्कर इस्लाम से है, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है और दीगर TTP के ग्रुप से। तो उनसे जब इनिशियली तो ये था, वो कह रहे थे कि हम जब गए तो हमारा तो ये था कि 5 ग्रुप एक वक्त पे होंगे, लेकिन फिर एक ग्रुप से बातचीत होगी। लेकिन बातचीत से पता चला कि वो इस पे राज़ी नहीं थे। उनका डिमांड ये था कि जब तक पूरे पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम कायम ना हो तो हम इधर ही रहेंगे और हम इधर ही लड़ेंगे। बात आ गई कि जरगे की तरफ से उनको एक बात की गई कि अगर आप लड़ना चाहें तो भला लड़े, लेकिन ऐसा ना हो कि जब ऑपरेशन शुरू हो जाता है इधर से लोग निकल जाते हैं, उधर से आप निकल जाएं। तो मतलब ये है कि फिर वही सिलसिला शुरू होगा। तो जरगे के मेंबर ने इंटरेस्टिंग बात बताई कि इन शिद्दत पसंद ग्रुपों ने जिनके साथ इनकी बातचीत हो गई थी, जिसमें गाजी अब्दुल्ला अमीर थे, उनके अबू ज़र, गुलशेर या दीगर जो थे, उन्होंने एक बात थी कि हम बड़ी मुश्किल से इधर आए हैं और इस जगह पे हम अब जो है जो जहाँ पे उनके ठिकाने हैं, अब यहाँ हमने निकलना नहीं है कि हम दोबारा यहाँ नहीं आ सकेंगे। इसी वजह से हम किसी सूरत नहीं निकलेंगे, ऑपरेशन हो ना हो जो भी हो, लेकिन हम निकलेंगे नहीं। इसी वजह से फिर जरगे ने भी ये बात मान ली कि अभी तो ऑपरेशन फ़ाइनल है, यही इसका हल है। और इसी हवाले से फिर जब ये हुकूमत से बातचीत हो गई और लोगों के इनखला के हवाले से एक मुत्तफ़िका लाहे अमल बनाया गया कि जिसमें हर फैमिली को जब वो निकलेगी तो 2,50,000 रुपये दिए जाएंगे और फिर हर महीने उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। अब मसला ये है कि ये 2 पॉइंट्स जो बनाए गए हैं वो यहाँ आके बाड़ा में, तो मसला ये आ रहा है जमरोद और ये जो जमरोद तहसील है कि जनवन लोग जो है बाड़ा के, तिरा के, ये मैंने सुना कि वो बहुत कम निकल रहे हैं। उनके पीछे स्पेशली ये जो कंबर खेल है, कमर खेल है, मलकतीन खेल है, इनके पीछे बाकायदा सरकारी गाड़ियां भी गई ताकि उनको ये मसला ना हो। लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि ना हमारी जमरोद में घर है, ना बाड़ा में है, ना पेशावर में हम किसी को जानते, तो उन्हें निकलने से, ज़्यादातर ने निकलने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी लोग जो है वो निकल रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब जनवन के बजाय ज़्यादा जो रश है
یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ باڑہ سے وہ لوگ جن کی تیرا میں وہاں پہ ان کی زمینیں ہیں، یا لنڈی کوتل، یہاں تک کہ لنڈی کوتل کے لوگ جن کی زمینیں ہیں وہاں پہ، تو وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہاں سے واپس آ کے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی متاثرین میں، کیونکہ اب پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں کہ پھر ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مصیبت میں کون ہے، لیکن جب یہ 2 لاکھ روپے ہیں، وہ آگے سے تو ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، انسانیت کی باتیں، اسلام کی باتیں، شریعت کی باتیں، لیکن یہ 2 لاکھ کی خاطر جو ہے، اب یہاں تک میں تو سمجھتا ہوں کہ پشاور سے بھی لوگ گئے ہوں گے، کیونکہ یہ جو باڑہ یہ تو پشاور میں، جمرود پشاور میں ہے، لنڈی کوتل، اب یہاں سے آفریدی، شنواری، جو بھی وہ جا کے وہاں جو ہے وہاں واپس آ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بھی، تاکہ ایسا لگ رہا ہے، ایک بندے نے مجھے انٹرسٹنگ بات بتائی کہ رجسٹریشن ایسی ہے جیسے کہ کوئی امریکہ کا ویزا ہو، کیونکہ ان کے ساتھ پیسے ہوتے، پھر 2 مہینے ان کو مسلسل جو ہے 3 مہینے جب تک آپریشن چلے گی تو ان کو وہ کرایہ بھی 50,000 روپے پر فیملی بھی دیا جائے گا۔ ایک تو ضلعی انتظامیہ کے حوالے سے مجھے بتایا گیا کہ بڑی ایفیشینٹ ہے، کوشش کر رہی ہے، لیکن ان کے اپنے مسائل ہیں۔ ان کے اپنے مسائل یہ ہے کہ ایک تو عملہ کم ہے، دوسرا عملہ ٹرین نہیں ہے، نادرا کی فیسلٹیز بہت کم ہے، اس کے باوجود کہ والنٹیئرز بھی کام کر رہے ہیں، خود ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اسسٹنٹ کمشنرز وغیرہ سارے موقع پہ ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی وہ جو ہے نا مسئلے کو مطلب ایک لوگوں کو کلیئر کر دے، لیکن مسائل یہ ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ تیرا سے جو لوگ آ رہے ہیں، اب تیرا کی ہمارے ہاں شناختی کارڈ کا مسئلہ یہ بہت عجیب سا مسئلہ، اسپیشلی قبائلی علاقوں میں، تو شرط یہ لگائی گئی ہے کہ آپ کے اس میں ضلع جو ہے وہ خیبر ضلع ہونا چاہیے۔ اب جو شناختی کارڈ بنائے گئے ہیں تو کسی نے، کیونکہ تیرا کے تو باؤنڈریز لگتے ہیں پشاور کے ساتھ، کوہاٹ کے ساتھ اور اگزئی کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کے باؤنڈریز لگتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں جن کے شناختی کارڈ پہ خیبر کے بجائے تیرا لکھا گیا اور اگزئی لکھا گیا ہے، کسی کا کوہاٹ لکھا گیا ہے، تو وہ بیچارے بھی آ کے لائن میں کھڑے ہیں اور ان کی کلیئرنس، حالانکہ وہ جنون ہے، وہ جنون تیرا وال ہے، لیکن وہ بھی ان کا مسئلہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہاں سے جو مختلف ہے، کوئی صفا قبیلے سے، شلوبر سے ہے، کمبر خیل سے ہے، یہ جو یہاں پہ باڑے میں ہے یا جمرود میں ہے، یا یہ لوگ یہاں سے جا کے ادھر آ رہے ہیں، تو جنون لوگ جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی جو دوسرا مسئلہ ہے انگوٹھے کا، کہ وہ سم ٹائم جو ہے انگوٹھے کا مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ کلیئر نہیں ہوتی نادرا کی سسٹم سے، تو یہ مسائل ہے۔ ابھی کرنا کیا چاہیے تھا میرے خیال میں، یہ اچھا ہوتا کہ بجائے اس کے کہ یہاں وہ لیتے کہ میدان جو علاقہ ہے تیرا کے، وہاں پہ یہ سلسلہ شروع کیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ پھر یہ جو لنڈی کوتل سے جانا، یہ باڑہ سے جانا، پھر ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتا، تو جنون لوگ، ابھی جنون لوگ کم نکل رہے ہیں اور جو نان جنون ہے وہ زیادہ نکل رہے ہیں، جو باڑہ سے جا رہے ہیں، جمرود سے جا رہے ہیں، جو لنڈی کوتل سے جا رہے ہیں، اور سونے پہ سہاگا جو تیرا روڈ ہے اسے بڑے پیمانے پہ اس کی کنسٹرکشن بھی وہ بھی جاری ہے، تو ایک سائڈ پہ لوگ نکل رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ روڈ جو ہے اس پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ تقریباً 50-60 ایکسکیویٹرز وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی نکالنے میں مسائل آ رہے ہیں۔ تو یہ مسائل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ارباب اختیار ہے جو اس کو مینیج کر رہے ہیں، اس کو فوری طور پر جو ہے، ایک تو ابھی کیسے، یہ تو ہمارا المیہ ہے، انسانیت تو ہماری یہی لیول ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ دوسرا بندہ مصیبت والوں کو کوئی فیسلٹی مل جاتی ہے تو ہم سارے جو ٹھیک ٹھاک ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں کہ چلو یہ ہمیں بھی یہ پیسے ملے، یہ ہمیں بھی یہ سہولت ملے، حالانکہ وہ جرمن لوگ جس طرح میں نے کہا وہ بیچارے ابھی نکل بھی نہیں رہے ہیں۔ تو یہ ان کا کوئی تدارک ہونا چاہیے، اسپیشلی جو مقامی سیاسی لوگ ہیں یا مقامی اسپیشلی جو پولیس ہے ان کو پتہ ہوتی ہے، ان کو زیادہ انگیج کرے اس میں کہ واقعی یہ لوگ جو ہے باڑہ سے ہیں، جمرود سے ہیں یا لنڈی کوتل سے ہیں، یا واقعی یہ تیرا سے ہیں۔ تو یہ مسائل ابھی تک جو ہے سامنا لوگوں کو یہ کر رہا ہے، اور امید ہے کہ اس میں نادرا کو بھی ذرا ایفیشینٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی 1 یا 2 بوتھ لگے ہوئے ہیں جس پہ رش بہت زیادہ ہے، کلیئرنس ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اس طرح ضلعی انتظامیہ کو مزید عملے کی ضرورت ہے اور زیادہ جو ٹیکنیکل سٹاف ہے اس کی ضرورت ہے، لیکن ایک کام جو اچھا کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو رجسٹریشن کی تاریخ ہے وہ 25 کے بجائے 2 فروری تک جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، مطلب یہ کہ اس میں تقریباً 1 ہفتہ یا 8 دن جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔